والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. سورہ کاف کی آیت نمبر 60 کی آج ہم نے تلاوت کی ہے، اور آج کے ہمارے اس تفسیر کے سیشن میں ایک اور بڑی اہم قرآن مجید کی داستان کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو موسیٰ اور حضرت خضر کی داستان ہے، ان کی ملاقات کا واقعہ ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ میسیجز قرآن مجید کی اس سورہ کے اندر، اس داستان کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ موسیٰ اور خضر کے جو کی ملاقات کی جو یہ داستان قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، اور آیتوں کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ان امپورٹنٹ میسیجز کی طرف ہم اشارہ کریں کہ جو اس داستان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو میسیجز دینے کی جو وہاں پر ہم تک پہنچائے گئے ہیں۔ اس سورہ کہف کی ان آیات کے اندر بنیادی طور پر موسیٰ اور خضر کی جو یہ داستان ہے، اس میں بہت زیادہ علامتی اور میٹافورک انداز اپنایا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جس کی حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ ہمارے پاس روایات ہیں، احادیث ہیں، وہ روایات اور احادیث کتنی درست ہیں کتنی نہیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم فوکس کریں ان پیغامات کے اوپر، ان میسیجز کے اوپر کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس داستان کا آغاز جو ہے وہ شروع ہوتا ہے قرآن مجید کی اس آیت سے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ جو ان کا خدمت گزار تھا، جو ان کا خادم تھا یا ان کا کمپینین تھا، یا بعض جگہ پر یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ ان کا جو وصی تھا یوشع بن نون، جو خود بھی ایک پیغمبر تھا، وہ ان کے ساتھ تھا۔ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قال موسیٰ لفتاہ کہا کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، کہ میں مسلسل جستجو کرتا رہوں گا، میں مسلسل کوشش کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس جنکشن کے اوپر پہنچ جاؤں، اس مقام کے اوپر پہنچ جاؤں کہ جہاں یہ دو دریا جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، یا پھر میں ایک طویل عرصہ یا سارا زمانہ جو ہے میں اسی طریقے سے جو ہے وہ تلاش کرتا رہوں گا اس ہستی کی، اس شخصیت کی کہ جس سے میں نے علم حاصل کرنا ہے۔ تو یہ آغاز ہے اس سورہ کا، اور انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پہلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیغمبر کو یاد دہانی کرواتا ہے، اپنے پیغمبر کو تذکر دیتا ہے، اور یہ کہ تبلیغ رسالت میں جس صبر کی ضرورت ہے، جس تحمل کی ضرورت ہے، جس بردباری کی ضرورت ہے، جس حلم و بردباری کی ضرورت ہے، اس کے لیے اصحاب کہف کی ایک داستان ہمارے سامنے ہے، پھر یہ موسیٰ اور خضر کی داستان ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے ہمیں تبلیغ کے راستے میں، مقام تبلیغ میں استقامت کا جو عنصر ہے، جو فوربیئرنس ہے، جو پیشنس ہے، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسرا نقطہ جو ایک جنرل میسج ان داستانوں میں پیغمبر کو دیا گیا ہے، وہ یہ پیغمبر کو دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف مقام کے اوپر اپنے نبی کو سپورٹ کرتا ہے، اپنے نبی کی دھارس بندھاتا ہے۔ دیکھیں، ہم بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ دوسروں کی سپورٹ کے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ سپورٹ کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے جب ہمارے پاس وہ طاقت موجود نہ رہے، وہ ہمت موجود نہ رہے،
وہ قوت اور توانائی ہمارے پاس موجود نہ ہو کہ جس سے ہم اپنے کرائسس کو ہینڈل کر سکیں، جس سے ہم اپنی زندگی میں آنے والے کرائسس سے اور جو ڈسٹریسفل سچویشن ہے ہم اس سے جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ لہٰذا ہمیں تقویت کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں دوسروں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ایک مشکل وقت سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ پیغمبر کے لیے یہ بہت مشکل مسئلہ تھا کہ آپ محنت کرتے تھے، آپ کوشش کرتے تھے، اور صرف ہمارے پیغمبر نہیں بلکہ تمام انبیاء کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ لوگ ان کو قبول نہیں کرتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ ان کے راستے پر چلنے والے بہت کم اور محدود لوگ ہوتے تھے، اور اس حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے نبی کو سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، وہ ان کو سپورٹ دیتا ہے تاکہ وہ اس کرائسس سے باہر نکل سکیں، اس مشکل سے جو ہے وہ باہر نکل سکیں۔ تو یہاں پر جو نقطہ ہے وہ یہ کہ لوگ انبیاء کی بات نہیں مانتے، ان کو فالو نہیں کرتے، اور دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دنیا کی ان میں جو پرستش کا عنصر ہوتا ہے وہ اس کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس دنیا کی جو زینت ہے، جو اس دنیا کا گلیمر ہے، وہ چند روز سے زیادہ نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اپنی جگہ پر سب ایک خاص مدت کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور پھر ایک میسج جو سب سے امپورٹنٹ ہے جس پر میں شروع میں آج فوکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس داستان کے ذریعے سے ہمیں ایک بہت اہم حقیقت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں جو ہمیں واقعات نظر آتے ہیں، اس کائنات میں جو ہمیں حوادث نظر آتے ہیں، جو ایونٹس اور جو انسیڈنٹس ہمیں اس کائنات کے اندر نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں بھی مختلف قسم کے جب ہم حالات سے گزرتے ہیں اور ہماری زندگی کے اطراف میں بھی جو حوادث و واقعات پیش آتے ہیں، ان حوادث کا ایک ظاہری رخ ہے، ایک اپیرنٹ ایسپیکٹ ہے، لیکن ایک ان حوادث کا باطنی رخ ہے، ان کا انورڈ جو ایسپیکٹ ہے وہ موجود ہے۔ لہٰذا ہم صرف جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، جلدی اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس صبر و تحمل کی ہمت باقی نہیں رہتی ہے، اور ہم جو ہے وہ کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں کسی چیز کا فلسفہ پتہ چل جائے، اگر ہمیں کسی چیز کے پیچھے موجود اس کی مصلحت کا اندازہ ہو جائے، اگر ہمیں کسی چیز کے پیچھے اس کے باطن کا پتہ چل جائے، تو ہم اس صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے اس کو سمجھنے، اس کو دیکھنے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ایک بچہ جو ہے شروع میں دوا پینے سے وہ روتا ہے اور وہ جو ہے وہ گریا کرتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس میں اس کے لیے فائدہ کیا ہے، اس میں اس کے لیے مصلحت کیا ہے۔ بالکل یہی مثال ہماری زندگیوں میں بھی مختلف شکلوں میں اور مختلف درجات میں اور مختلف لیولز کے اوپر یہی چیزیں ہماری زندگی میں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو ظالم لوگ ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، وہ پھل رہے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اور دوسری طرف لوگ جو ہیں، جو مومن ہیں، وہ تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ جو نافرمانی کرنے والے ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ نعمتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں، وہ عیش و عشرت کی زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا نہیں ہے بلکہ ایک اندھیر نگری ہے، جبکہ مومنین جو ہیں وہ دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ وہ صورتحال ہے کہ جس سے ہم لوگ گزرتے رہتے ہیں۔ میں اپنے ذاتی تجربے میں بھی بہت زیادہ فریکوینٹلی آسکڈ کوسچنز میں سے یہ بھی کوسچن ہے کہ ان ظالموں کی رسی کیوں دراز ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے براہ راست جو ہے مداخلت کیوں نہیں کرتا اور مومنین کو سپورٹ کیوں نہیں کرتا۔ تو یہ سارے مختلف قسم کے سوالات ہیں، لیکن اس کائنات میں، اس داستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے
کہ इस कारखाने मशीयत का पर्दा उठाकर अगर हम बातिन को देखें, यानी बातिन की एक झलक है जो हमें दिखाई गई है, एक किस्म के ग्लिम्प्स हैं, एक किस्म की झलक है, एक किस्म की एक चमक है, एक मैनिफेस्टेशन है जो हमें दिखाई गई है कि इस असरार है इस कायनात के, इसके पीछे एक बातिन है, और जाहिर जो है वो बातिन से हमेशा मुख्तलिफ होता है। जरूरी नहीं कि जाहिर और बातिन जो है वो आपस में जो है वो एक जैसे हों। तो यहाँ एक कॉमन चीज ये है कि उसी जमाने में फिरौन का एक जबरो तशद्दुद का जमाना था, और लोग जो हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा करते थे कि ये फिरौन को खुली आजादी मिली हुई है। आसमान की तरफ देखते थे और ये सोचते थे कि अगर खुदा मौजूद होता तो फिरौन को इस तरह की जालिमाना हरकतों से वो रोक लेता। बिल्कुल यही सूरत हाल मक्के में मुसलमानों के साथ थी। तो मुसलमानों को उनकी ढारस बंधाने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए, उस जमाने के लिहाज से चूंकि मुसलमान मजलूम थे, उन पर जुल्म सितम हो रहा था, तो इस किस्म की आयतों के जरिए से मुसलमानों को सपोर्ट दिया गया। कुरान मजीद की एक आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, सूरह यूनस आयत नंबर 88। खुद हजरत मूसा ये पुकार उठे और अल्लाह ताला से ये कहते हैं, रब्बना इन्नका आतैता फिरौना व मलअहु ज़ीनतन व अमवालन फिल हयातिद दुनिया। परवरदिगारा, तूने तो फिरौन को और उसके साथियों को ये ग्लैमर अता किया है, ये जीनत अता की है, और ये मालो दौलत तूने अता की है, ये जो रिचेस तूने अता की हैं इस दुनिया के अंदर, ले यज़ल्लु अला सबीले का, ताकि तू ये चाहता है कि ताकि ये हम सबको गुमराह करें। इतनी दौलत और सरबत के साथ इतनी ज्यादा दुनिया जो इनके पास है, इसकी वजह से। तो ये खुद हजरत मूसा जो एक पैगंबर हैं और एक नबी हैं, वो भी अल्लाह ताला से ये सवाल करते हुए नजर आते हैं। जब एक नबी ये सवाल करता है और वो भी उलुल अज़्म पैगंबर ये सवाल करता है, तो आप आम लोगों के बारे में सोचें कि वो भी जाहिर है कि उनके दिलों में भी ये सवाल पैदा होता है कि ये हालात ऐसे कब तक रहेंगे, और अल्लाह ताला जो है वो क्यों नहीं बराह रास्त अपनी कुदरत का करिश्मा हमें दिखाता। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश की गई है। तो इसी तरह से जब हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, वो ये है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, इसके बारे में बाज ने ये भी लिखने की कोशिश की है कि ये वो मूसा नहीं है जिनको हजरत मूसा कहते हैं, जो पैगंबर हैं रसूल के, जो मूसा इब्ने इमरान हैं, बल्कि ये हजरत यूसुफ की औलाद में से एक मूसा थे कि जो पैगंबर भी रहे हैं, जो उनकी औलाद में से हैं, और वो वाले मूसा मुराद हैं। लेकिन कुरान मजीद में 100 से ज्यादा जगह पर मूसा का लफ्ज आया है, हजरत मूसा का लफ्ज आया है। लिहाजा अगर हमारे मुफस्सरीन ये लिखते हैं, अगर किसी एक जगह पर ये वो वाले मूसा मुराद ना होते जिनको हम मूसा इब्ने इमरान कहते हैं, जिनको हम हजरत मूसा उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं, तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा करीना वहां पर लेके आता, कोई ऐसा हिंट हमें देता जिससे हमें पता चलता कि ये वो वाले मूसा नहीं है जिनको हम पैगंबर कहते हैं, जिनको हम उलुल अज़्म पैगंबर कहते हैं। इनका जिक्र भी इसी तरह हुआ है जैसे मूसा के नामों का कुरान मजीद में दूसरी जगह हुआ है। तो इस लिहाज से हमारा इसका अकीदा है कि हजरत मूसा ही की तरफ इशारा है, और ये मूसा और खिजर जो हैं उनकी दास्तान है, और उनके हवाले से बात आगे जो है वो बढ़ रही है। ये मुलाकात जो है वो एक उलुल अज़्म पैगंबर और हजरत खिजर के साथ है। अब यहाँ जो है हम आगे जब बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि मूसा जो है वो जाहिर के नुमाइंदा हैं, ज़ाहिरी शरीयत के नुमाइंदा हैं, और हजरत खिजर जो हैं वो बातिन शरीयत के नुमाइंदा हैं, यानी इस कायनात के बातिन की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस कायनात के बातिन की। इस जो भी अहकाम हैं, जो भी हवादिस हैं, उनके पीछे जो जो मसलहतें मौजूद हैं, जो हिकमतें मौजूद हैं, जो विजडम और फिलॉसफी मौजूद है, उसकी तरफ जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हजरत खिजर जो है हमारे सामने मौजूद है। देखें, ये अब हम आगे चलकर तफसील के साथ हम इस मसले को देखेंगे
کہ حضرت موسیٰ نے مختلف موقعوں پر جو اعتراض کیا اور حضرت خضر نے جو اس کا جواب دیا، انشاءاللہ بہت خوبصورت نکات ہیں اس کے اندر، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکن یہاں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اشارے کے طور پر، ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی انبیاء تھے ان انبیاء کو ظاہر کے مطابق عمل کرنا تھا، یعنی انہیں یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنے باطنی علم کی بنیاد پر جو ہے اس دنیا میں زندگی گزارے۔ اگر کبھی انہیں، جیسے حضرت علی کو ایک یہودی نے ان پر دعویٰ کیا کہ یہ زرہ جو انہوں نے پہن رکھی ہے یہ میری زرہ ہے، تو حضرت علی نے وہاں پر دیکھا کہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے، ان کے پاس شہادت دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، وٹنس موجود نہیں ہے۔ تو جو انبیاء ہوتے ہیں، جو اولیاء ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ظاہری جو لوگ جن احکام کو سمجھتے ہیں اور جو ظاہری معیارات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں، لیکن اپنے علم غیب کے اوپر، اپنے باطنی علم کے اوپر جو ہے وہ زندگی نہ گزاریں۔ لیکن یہ فرق ہوگا بعد میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو روایات میں ہے کہ وہ ظواہر کے اوپر حکم نہیں کریں گے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ باقی تمام انبیاء کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمارے ائمہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ ظاہر شریعت پر مامور تھے، ان کے لیے جو ظاہری معیارات ہیں اس کو فالو کرنا ضروری تھا۔ لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو وہ باطن شریعت کے اوپر عمل کریں گے، وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ کسی نبی کو عدالت میں جج ہونے کی حیثیت سے، قاضی ہونے کی حیثیت سے اپنے علم کی بنیاد پر کوئی فیصلہ دینے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جو ہماری عدالتوں میں وٹنسز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ان کو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن جب امام مہدی آئیں گے تو وہ اپنے علم کے اوپر جو ہے اپنے عمل کریں گے اور اسی پر انحصار کریں گے اور اس کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کا فیصلہ کریں گے۔ وہ کسی وٹنس کا انتظار نہیں کریں گے، کسی عادل کا انتظار نہیں کریں گے، کسی شواہد کا انتظار نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک فرق ہے، اور اسی چیز کی ریفلیکشن ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس داستان کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ ظاہر کے مطابق اعتراض کرتے ہیں، وہ ظاہر کے مطابق وائلیشن کو دیکھتے ہیں، وہ ایک قسم کی خلاف ورزی کو دیکھتے ہیں، وہ ایک قسم کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں، جس پر وہ جو ہے وہ اپنا اعتراض ریکارڈ کراتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ لیکن حضرت خضر جو ہیں وہ باطن کے نمائندہ ہے۔ حضرت خضر جو ہیں وہ بنیادی طور پر جو ان حوادث کے پیچھے جو اصل ان کا اپنا علم ہے حضرت خضر کا، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں دو نظام رکھے ہیں، ایک کو ہم نظام تشریعی کہتے ہیں اور ایک کو ہم نظام تکوین کہتے ہیں۔ یہ جو نظام تشریعی ہے وہ ہمیں ظاہری طور پر نظر آتا ہے، ہمیں اس میں احکام نظر آتے ہیں، لیکن ایک ساتھ ساتھ ایک نظام اس کائنات میں چل رہا ہے جو ایک تکوینی نظام جو ہے وہ بنیادی طور پر کہلاتا ہے۔ اور وہ تکوینی نظام کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں خوف میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کے پیچھے جو ایک تکوین ہے، اس کے پیچھے جو ایک باطن ہے، اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے، وہ فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ لَيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے اچھا عمل کون انجام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے صبر و تحمل کس کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں سے حق و باطل کی تمیز کا جو قوت ہے وہ کس کے پاس موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انبیاء بڑی شدید مصائب میں اور مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، اور اس کی وجہ جس کو ہم گناہ نہیں کہتے، جس کو ہم ترک اولا کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو سخت ترین مصیبت میں مبتلا کیا، حضرت یونس کو سخت ترین مصیبت میں مبتلا کیا۔ ان تمام کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ظاہری طور پر انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ
کہ جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں مبتلا کیا۔ اسی طریقے سے اس نظام تکوین کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرض کرتے ہیں کہ کسی چیز کی ناشکری کرتا ہے اور وہ شکر بجا نہیں لاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص شکر بجا نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر دیتا ہے۔ یہ نظام تکوین ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کو قائم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اس تکوینی نظام کا حق کسی اور کو نہیں دیا گیا کہ وہ جو ہے فرض کریں کہ آپ مجھے مصیبت میں مبتلا کر دیں اور یہ کہیں کہ میں وہ کام کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کرنا چاہتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہو وہ ارتقا پیدا ہو، میں چاہتا ہوں تمہارے اندر ڈیولپمنٹ پیدا ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم صبر و تحمل تم سیکھو۔ تو یہ نظام تکوین کا ہاتھ جو اتھارٹی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ لیکن اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے خضر کو بھیجا ہمیں صرف ایک جھلک دکھانے کے لیے کہ اس تکوین کی نمائندگی جو ہے جب حضرت خضر کرتے ہیں اور اس چیز کو اپنے ہاتھ دیکھیں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ فرض کریں کہ ایک مریض ہے اور ڈاکٹر جو ہے اس کی انگلی کاٹتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اس کا پوائزن اس کے پورے جسم میں جو ہے وہ داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ ڈاکٹر کو، طبیب کو اور ہاسپٹل کو اس چیز کی اجازت ہے، لیکن کسی عام شخص کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کی انگلی اس لیے کاٹ دے کہ وہ اپنے طور پر یہ سمجھے کہ اس سے جو ہے وہ اس کو فلاں مثلا مصلحت ہوگی، فلاں فائدہ ہوگا، فلاں اس کے اندر حکمت موجود ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس کائنات میں ایک تکوینی نظام ہے اور ایک تشریعی نظام ہے۔ ان دو نظاموں کو اس جگہ پر جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ بنیادی طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر کی اس میں 3 خصوصیات ہمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رحمتم من عندنا، کہ ایک ایسے ہمارے عبد سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی کہ جن میں کیا تھا، رحمتن من عندنا، ہماری طرف سے ان کو رحمت عطا کی گئی، ان کو مرسی عطا کی گئی، ان کو رحم دلی عطا کی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بھی میسیج دینا چاہتا ہے کہ یہ رحمت کسی اور نے عطا نہیں کی بلکہ براہ راست ہماری طرف سے عطا کی گئی۔ پھر علمناہم من لدن کا علما، اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم عطا کیا۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ وہ علم ہے کہ جو کسی استاد سے حاصل نہیں کیا جاتا۔ یہ وہ علم ہے جو براہ راست اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مشیت، اپنی قدرت میں سے جو ہے دوسرے کو براہ راست وہ علم جو ہے وہ سکھاتا ہے، یہ عطا کرتا ہے علم۔ تو وہ علم جو ہے وہ عطا کیا گیا، اور وہ علم عطا کیا گیا جس میں قرآن کی آیت میں ہے رشدہ، جس میں رشد ہے، جس میں تکامل ہے، جس میں ڈیولپمنٹ ہے، جس میں پیوریفیکیشن ہے، جس میں فائدہ ہے ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے۔ تو یہ 4 جب ہم خصوصیات کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ حضرت خضر میں صرف ایک رحمت کا جذبہ نہیں تھا، یعنی ایک پریکٹیکل جس کو ہم حکمت عملی کہتے ہیں، مثلا دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ، کمپیشن ہونا، امپیتھی ہونا، دوسروں کے درد کا احساس کرنا، رحم دلی کا جذبہ ہونا، یہ آپ کے پریکٹیکل ایسپیکٹ ہیں جس کا تعلق آپ کے جذبات سے ہے، جس کا تعلق آپ کے ہارٹ، آپ کے قلب اور آپ کی روح سے ہے۔ لیکن ایک آپ کا پہلو کیا ہے؟ آپ کا علم ہے، آپ کی نالج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جب کہا کہ رحمتم من عندنا، تو رحمت کا بھی پہلو تھا، اور دوسرا علم ہماری طرف سے ان کو عطا کیا گیا۔ تو علمی لحاظ سے بھی اور جو ہے وہ عملی لحاظ سے بھی حضرت خضر میں دونوں خوبیاں اور دونوں صلاحیتیں جو ہے حضرت خضر میں پائی جاتی ہیں۔ یہی وہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے روایات میں بھی اور ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں کہ حضرت خضر جو ہے وہ خود بھی پیغمبر تھے، اور پیغمبری کے جو ہے وہ اس لیول کے اوپر موجود تھے، نبی تھے۔ لیکن یہ بہرحال ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ قرآن نے ان کو نبی نہیں کہا ہے اور کہا ہے کہ عبدنا، ہمارے عبد، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا،
जिसके पास ये सलाहियत थी। यहाँ मैं सिर्फ ये इशारा करके इंशाल्लाह आगे बढ़ूंगा, और वो ये कि हजरत खिजर जो जो नबी होता है वो ज़ाहिरी रुख होता है और उसका एक बातनी रुख होता है। नबुवत जो है वो अल्लाह ताला नबुवत अता करता है, ये डेजिग्नेशन है जो अल्लाह ताला अता करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो बातिन होता है एक नबी का, वो किसी दूसरे शख्स के पास भी वो मलकूती और बातनी लेवल जो है वो उसके पास मौजूद हो सकता है। और अगर उसके पास ज़ाहिरी नबुवत का टाइटल मौजूद ना भी हो, तब भी इस पूरे वाक़े का ताल्लुक जो है वो बातिन से है, वो उस मलकूती और बातनी हकीकत से है कि जो हजरत खिजर के पास मौजूद है। तो बहरहाल ये एक इशारा था जिसकी तरफ मैं करना चाहता था। और फिर आखिरी नुक्ता जो हमें आज जिसके ऊपर डिस्कस करना है, और वो ये है कि हजरत खिजर ये कहते हैं कि काला इन्नका लन तस्तती मई सब्रन, ए मूसा तुम सब्र नहीं कर सकते, इसलिए कि तुम जो हो, जब मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊं, तुम्हें ये इल्म सिखाना चाहूं, तो तुम्हें जो है वो तुम्हारे लिए सब्र तहम्मुल करना जो है वो आसान नहीं होगा। देखिए ये बहुत ही प्यारा नुक्ता है जो हमारे जो है वो हमारी जिंदगी में हमें बार बार हमें इसकी तरफ मुतवज्जे अल्लाह ताला भी करता है और हमें इसकी तरफ मुतवज्जे भी होना चाहिए। वो ये है कि जिसको हम इल्म कहते हैं, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, हजरत मूसा की शक्ल में अल्लाह ताला ने ये मैसेज दिया है कि उनमें इल्म हासिल करने की तड़प मौजूद थी, उनमें इल्म हासिल करने की मोहब्बत मौजूद थी, और उन्हें सिर्फ वही के जरिए ये बताया गया कि एक हस्ती ऐसी है कि जो तुम्हें अभी और इल्म दे सकती है, बावजूद इसके कि तुम नबुवत के मकाम के ऊपर हो। उस इल्म को हासिल करने के लिए हजरत मूसा ये कहते हैं कि अगर मुझे सारी जिंदगी भी पैदल चलना पड़े और उस शख्स को तलाश करना पड़े कि जो मुझे इल्म अता करे, मैं उसके लिए वो करूंगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि सब्र जो है वो बहुत जरूरी है। इल्म हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास सब्र तहम्मुल ना हो। ये जो हम शॉर्टकट तलाश करते हैं, ये जो हम कोशिश करते हैं कि हम भाग दौड़ में इल्म हासिल कर लें, ये जो हम कोशिश करते हैं कि इल्म हमारे लिए हदफ मकसद हो जाता है लेकिन डेवलपमेंट उसके अंदर मकसद नहीं होती। तो कभी कभी हमारे मुफस्सिरीन लिखते हैं, कभी हमारे पास इस्तेदाद होती है, हमारे पास कैपेसिटी होती है, हम बड़े होशियार होते हैं, हम बड़े इंटेलिजेंट होते हैं कि हम जो है वो इल्म को हासिल करने की काबिलियत होती है। अगर मूसा में काबिलियत ना होती तो हजरत खिजर कभी उनको अपने साथ लेके ना जाते। काबिलियत हो सकती है, लेकिन एक और प्रॉब्लम इंसान के अंदर होती है जो हमारे आज के इस सेशन का सबसे, मैं समझता हूं, अहम नुक्ता है कि जिस पे हमें गौर करना चाहिए। और वो ये कि जो चीजें हम पहले सीख चुके हैं उनको देखें अनलर्न करना बहुत जरूरी होता है। वो चीजें हमें या तो ये बताती हैं कि हम पर सारी दुनिया का इल्म है, हमें मजीद किसी इल्म की जरूरत नहीं है, या उस इल्म के बाद अगर कोई ऐसा इल्म हमें दिया जाए जो हमारे मौजूदा हमारा जो इल्म है उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, तो वहां पर हम सब्र तहम्मुल हमारा खत्म हो जाता है। ये वो मैसेज है जो यहाँ पर दिया जा रहा है कि हमें जिस तरह लर्न करना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसीलिए अनलर्न करना भी हमारे लिए मुश्किल होता है। जिस तरीके से इल्म सीखना हमारे लिए मुश्किल होता है, इसी तरह गलत इल्म जो हम सीख चुके हैं उसको अपने दिलो दिमाग से निकालना जो है हमारे लिए मुश्किल होता है। जैसे हम चाय के एडिक्टेड हो जाते हैं, हम कॉफी के एडिक्टेड हो जाते हैं, कुछ लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, इसी तरीके से हम अपने फिक्र के एडिक्टेड हो जाते हैं, अपनी फिक्र के गुलाम हो जाते हैं, अपनी फिक्र और अपने अकायद से मोहब्बत करने लग जाते हैं। लिहाजा जब उनके सामने कोई नई बात की जाती है, कोई सही बात की जाती है, जो ज्यादा सही बात की जाती है, तो उसको वो तहम्मुल नहीं कर सकते, उसको वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये सब्र तहम्मुल जो है इसका ताल्लुक इस्तेदाद से नहीं है। आप में हो सकता है बहुत काबिलियत हो, आप बहुत ज्यादा ज़हीन हो, लेकिन आप में वो सलाहियत मौजूद नहीं है कि जो चीजें आप सीख चुके हैं अब उसके खिलाफ भी आप कोई बात सुन सकें। ये वो चीज है जिसको हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए, अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। और ये बहुत अहम मैसेज है जो हमें हजरत मूसा और हजरत खिजर की इस दास्तान से
سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم قرآن کی آیات کو بہتر سے بہتر طور پر سمجھیں اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مائک جو ہے وہ اوپن ہے، اگر آپ میں سے کوئی کومنٹ کرنا چاہتے ہوں اور کوئی بات کرنا چاہتے ہوں تو آپ آ سکتے ہیں مائک پہ۔ آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں اگر کسی نے اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا ہے تو، ادروائز پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا مقامات العارفین کا ہمارا لیکچر ہوگا، اور جو ہے اس میں ہم اپنی گفتگو کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے، ہمارا تیسرا سیشن ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد پھر اس سے اگلے ہفتے پھر ہم دوبارہ تفسیر سورہ کہف جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اوکے، بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوتی ہے، بات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سامنے